بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. محترم حاضرین، ہماری گفتگو وسائل شرک کے ضمن میں یعنی شرک اکبر تک پہنچانے والی چیزوں کے ضمن میں جاری ہے. اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے بدعی تبرک، یعنی ایسا عقیدہ کہ فلاں چیز یا فلاں شخصیت سے فلاں عمل سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس میں دوسرے چیزوں کے مقابلے میں فضیلت کا فائدے کا زیادہ پہلو ہے، جبکہ وہ چیز شریعت سے ثابت نہ ہو. یہ بدعی تبرک ہے. جو ثابت ہے وہ شرعی تبرک ہے. ہم بدعی تبرک میں گزشتہ درس میں اولیاء اور صالحین کی شخصیات کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی بات کا ذکر کر چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کے استعمال شدہ چیزوں، آپ کے بال، آپ کے پسینے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے برکت کا حصول ثابت ہے. لیکن آپ کے بعد صحابہ کرام میں یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام جن کا درجہ امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام نے تبرک کا کوئی معاملہ نہیں کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی دلیل یا شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے آگے بڑھتے، اس میں سبقت کرتے، اس لیے کہ وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ سبقت رکھنے والے اور حریص تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے امور میں خصوصیات اور امتیازی شان قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ اس معاملے میں بھی ثابت ہے. یہ پہلا تبرک بدعی کا تذکرہ ہوا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخصیت سے، پیر صاحب ہوں، کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، یہاں تک کہ صحابہ بھی ہو، اگر ان کے ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، ان کے آثار، ان کے کپڑوں، ان کے استعمال کی چیزوں، ان کے گھر بیٹھک کی جگہ یا کسی اور چیز کو، یہاں تک کہ ان کی قبروں کو اگر برکت کا باعث فائدے مند سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے، شرک اکبر میں ڈال دینے والا، شرک اکبر تک پہنچا دینے والا عمل ہے. اگلا سبق انہوں نے بتایا، عنوان قائم کیا، النوع الثانی، تبرک بدعی کی دوسری شکل، کہ برکت حاصل کرنا کچھ خاص اوقات اور خاص جگہوں سے، بالازمان والاماکن، ازمان زمانہ، کوئی سال کے، ہفتے کے، مہینے کے کچھ خاص دن ہوں، ہاں، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو خاص موقع، اوقات ہوں، یا خاص جگہ، مکان ہو، یا کچھ خاص اشیاء ہوں جن کے تعلق سے شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. ان کو متبرک سمجھنا، باعث تبرک سمجھنا درست ہے. ایسی کوئی دلیل موجود نہ ہو. 3 چیزوں کا ذکر کیا، کچھ ازمان، زمانے، اوقات، اماکن یعنی جگہیں، مقامات، تیسرا اشیاء یعنی کچھ اشیاء، چیزیں، ان کو متبرک سمجھنا بغیر شرعی دلیل کے. آگے ہم دیکھیں، انہوں نے اس کی مثالیں جو بیان کی اس سے بات بالکل صاف اور واضح ہوتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں، یہ جو بیان کیا کہ یہ بدعت ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس میں سے بعض شکلیں بعض حالتوں میں شرک اکبر تک پہنچتی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس میں کتاب میں پیش کردہ مثالوں کو سرسری طور سے دیکھیں گے یا اس سے گزریں گے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے ارد گرد اور ماحول میں یہ شرک یا اور اسباب شرک کتنی بڑی مقدار میں، تعداد میں، جو بھی کہیے، کتنے بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے. پہلا انہوں نے تذکرہ کیا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، ان اشیاء کی بعض مثالیں. پہلا نمبر پہ الاماکن التی مر بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تعبد للہ فیہا اتفاقا من غیر قصد لہا لذاتها.
کہ وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اتفاق کے طور پر، یہ اتفاقاً اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آگے اس کی وضاحت کی کہ اس مقام کا بطور خاص ارادہ کر کے آپ نے وہاں کا سفر نہیں کیا تھا، وہاں نہیں پہنچے تھے کہ یہاں آ کر میں یہ عبادت کروں گا، یہ نماز پڑھوں گا۔ آپ گزرے، نماز کا، عبادت کا وقت ہو گیا، تو جس جگہ پر آپ تھے آپ نے اسی مقام پر عبادت کر لی، نماز پڑھ لی۔ یہ کہنے کا مطلب ہے، مطلب اس جگہ کو خاص نہیں کیا کسی فضیلت یا اہمیت کے پیش نظر، اس کے لیے بطور خاص ارادہ کر کے آپ نے سفر نہیں کیا تھا، وہاں نہیں گئے تھے۔ وَإِنَّمَا لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ وَقْتَ تَعَبُّدِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر اپنی اللہ کی عبادت کرنے کے وقت میں وہاں موجود تھے، اس لیے آپ نے وہ عبادت کر لی، بطور خاص اس کے لیے سفر نہیں کیا، اس کا ارادہ اور قصد نہیں کیا۔ وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى فَضْلِهَا، اور اس کے فضیلت پر، اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت کی، اس جگہ کی فضیلت پر، اس کی کوئی امتیازی شان پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس جگہ پر عبادت کرنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ متبرک ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ نفع بخش ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ایسی جگہ پر اب کوئی خاص عبادت کرتا ہے تو آگے انہوں نے کہا فلا يجوز للمسلم قصد زیارت هذه الاماکن للتعبد للہ تعالی عندها، چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے مقامات کی زیارت کا ارادہ کرے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے مقصد سے۔ ایک زیارت ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خواہش ہوتی ہے، یا کچھ دوسری بھی تاریخ پڑھتے ہیں تو جس مقام اور علاقے کے بارے میں آپ مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں تاریخی اعتبار سے، عبرت و موعظت کے اعتبار سے اور دوسرے مقاصد سے سفر کیا ٹھیک ہے، لیکن عبادت کی بنیاد پر، تبرک کے خیال سے، فضیلت کا عقیدہ رکھ کے اگر کوئی ایسا سفر کر رہا ہے جس کا ثبوت شرعی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے تو اللہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سفر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کما لا یجوز مسح شیء من هذه الاماکن لطلب البرکہ، جیسا کہ ان جگہوں میں سے کسی جگہ کو چھونا، مس کرنا، اس کو بطور خاص تبرک کے عقیدے کے ساتھ کہ ہم اس کو چھوئیں گے تو ہم کو اس کی برکت حاصل ہوگی، ان کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، مسح کرنا۔ ولذالک، یہی وجہ ہے کہ لم یثبت عن احد من الصحابۃ رضی اللہ عنہم انہ قصد شیئا من هذه الاماکن للتبرک بها بتقبیل او لمس او غیرها، اسی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے مقامات کا بطور خاص ارادہ کیا ہو، وہاں گئے ہوں سفر کر کے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عبادت کی تھی، نماز پڑھی تھی اور فلاں فلاں عمل کیا تھا، تو صحابہ نے اس جگہ پر بطور خاص پہنچ کر وہاں بوسہ دیا ہو، یا اس کو چھوا، لمس کیا، یا مسح کیا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور تبرک حاصل کرنے کی کوئی حرکت کی ہو۔ ولا ان احد منهم قصدها للتعبد لله تعالی فيها، اور ان میں سے کسی نے اس مقام پر اللہ کی عبادت کے لیے بطور خاص قصد نہیں کیا کہ وہاں جا کر، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبادت کی تھی اس لیے ہم وہاں پہنچ کر عبادت کریں۔ یہاں انہوں نے حاشیے میں ایک وضاحت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہما سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اگر راستوں سے گزرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہاں جو ہے 2 رکعت پڑھی تھی تو یہ گزرتے ہوئے رک کر وہاں 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ بلا وجہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہنسے، پوچھا گیا کیوں ہنسے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں اس مقام پر اسی طرح ہنستے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس
عمل سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس عمل سے یہ دلیل پکڑے کہ دیکھیے وہ تو ایسا کر رہے ہیں ایک صحابی رسول، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا. تو کلیئر ہے یہاں جو بات ہم نے بیان کی ہے، جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ بطور خاص ارادہ کر کے اس مقام پر جانا، اس کو متبرک سمجھنا، یہ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کسی مقام کے لیے بطور خاص سفر نہیں کیا. ایسے کسی مقام کے تعلق سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور میں مسکرا رہا ہوں، 2 رکعت پڑھی تھی اور میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ دوسرے مقامات کے مقابلے میں اس کی فضیلت ثابت ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے جیسے کرتے دیکھا آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے اس کے لیے بطور خاص نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے ارادہ کر کے بطور خاص سفر نہیں کیا. بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. ہندوستان پاکستان میں عوام ہی نہیں، علماء اس سلسلے میں بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہیں، بڑی بڑی گمراہیوں کا. اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑی اور بزرگ شخصیت کی قبر پہ جاتے ہیں تو ان کے انداز اور لہجے اہل بدعت کی طرح ہو جاتے ہیں. حج کلاسیں چلتی ہے تو لوگوں کو حج کے ارکان، احکام، واجبات، فرائض، سنن و نوافل اور اس سے متعلقہ ضروری امور سے زیادہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ان مقامات میں سے کہاں کیا کیا تاریخی حیثیت کی حامل چیزیں ہیں اور کہاں زیارت کے لیے جا کے فضیلت حاصل کی جائے. اور بہت سارے حجاج اور معتمرین ہندوستان پاکستان کے بطور خاص ارکان حج اور اعمال حج سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنے اس مبارک سفر میں کہ ہم ان زیارت گاہوں پر سفر کر کے ہر مقام پر 2 رکعت نماز پڑھیں یا خصوصی عبادت کریں. یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا. ایک عربی عام انسان سے میرا اپنا واقعہ ہے کہ ہندوستانی 2 بوڑھے جوڑے نے سودا کیا کہ ہم زیارت گاہوں پر جانا چاہتے ہیں، اتنا ہوگا. وہ وہاں میری موجودگی میں دونوں کے درمیان ترجمان بن گیا. تو سارے معاملات جب طے ہو گئے اور ہندوستانی یہ دونوں جوڑے بیٹھنے لگے، اچانک وہ رک گئے اور رک کر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اس سے کہہ دو کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے زیارت گاہوں پر، زیارت کے مقام پر، ہر جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. میں ہنسنے لگا. یہ سن کر مجھے تھوڑی ہنسی آ گئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ہندوستانی مزاج سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ عربی اس کا رد کرے گا، وہ قبول نہیں کرے گا. تو ڈرائیور نے دیکھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب میں نے اسے بتایا تو اس نے برجستہ کہا یہ وہاں کا ایک ڈرائیور کہہ رہا ہے جس کو عقیدہ معلوم ہے. ہمارے یہاں کے علماء اور مربیان حج نہیں جانتے صحیح دین اس بارے میں. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس ڈرائیور نے کہا کہ ان سے کہو قل صلو ہونا ھذا حرم فیہا فضیلہ. ان سے کہو کہ نماز یہاں پڑھو، یہ حرم ہے. حرم کے باہر کھڑے ہو کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ زیارت گاہوں پہ نماز پڑھیں گے، وہ بدعت ہے. بطور خاص وہاں جا کے نماز پڑھنا بدعت ہے. یہ یہاں فضیلت ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے کہو ان سے میں نے بتایا. لیکن ہمارے یہاں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، سبق پڑھایا گیا ہے. میں جو درس دے رہا ہوں، یہ جو دلیلوں کی بنیاد پر جو باتیں بیان کی گئی ہے، یہ لوگوں کے حلق کے نیچے اور کان سے آگے بڑھ نہیں پاتی. ہمارے ماحول کے پروردہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی، ماننے کو تیار ہی نہیں. جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تمام ائمہ کرام کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو قبول کرنے میں بڑی جھجک اور تحمل ہے کیونکہ موجودہ دور کا عقیدہ ان سے الگ ہے. نجات کون سے عقیدے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہم بحث کرتے ہیں تو یہی کہ نجات یافتہ منہج رسول اور منہج صحابہ ہے. اب یہاں جب عقیدے کی بات آتی ہے، عبادات کی بات آتی ہے، تو ان کے طریقے سے ہٹ کر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. سننے کو تیار نہیں ہے، سن لیا تو ماننے کو تیار نہیں ہے. دماغ میں اس قسم کے بے بنیاد شبہات ہیں، کہہ رہے یہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کو نہیں سمجھتا کیا؟ اتنی بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں پیری مریدی کی، مجاوری کی، اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا یہ سب غلط ہے، بے وقوف ہیں؟ وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور ہاں، اگر آخرت کے کا نقصان اٹھا کر دنیا کا فائدہ بٹورنے کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. جو عقیدے کا اور دین کا سودا کر کے آخرت خود کی بھی تباہ کر رہا ہے، دوسروں کی بھی تباہ کروا رہا ہے.
کتنی کلپس آ رہی ہیں دیکھ کر ہنسی سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علم کا دور ہے. قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں, قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کے دعوے دار ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک بات, اگر کوئی غلط رسم و رواج چل رہی ہے, ایک بات بتائیے, صحابہ کرام کو پتا چلا شراب حرام ہو گئی, بہا دیا. یہاں بولیے فجر کی نماز کے بعد شور ہنگامہ مچایا جا رہا ہے بدعت کا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, دوسرے لوگ تلاوت کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, تلاوت کرنے دیا جائے. مجھ کو تو لگتا ہے کہ یہ بھی غیر اسلامی لوگوں کی سازش کا حصہ ہے کہ جو مسنون طریقے ہیں اس کو نہ کیا جائے اور جو کرنے والے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کیا جائے, کوئی ٹوکے بولے تو ماحول بنایا جائے مخالفت اور جنگ لڑائی کا. لوگ کہیں کہ دیکھو اختلاف کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اسلام بدنام ہو رہا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس کا کوئی احساس نہیں. ان تیز آوازوں کے ساتھ شرکیہ اور بدعت کے کلام ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں, اس کے اثرات کا کوئی احساس نہیں. ایسا قدم قدم پر جاری ہے. تصوف کا کاروبار بڑھایا جا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ اس بنیاد پر دکانیں چلانے کے لیے اللہ کی تعظیم, عظمت, توحید اور اس کی کبریائی اور بڑائی سے زیادہ پیر صاحب, بزرگ, ان کے واقعات, ان کی ایک جھوٹی کرامات, ان کے الٹے سیدھے واقعات قصے جس سے ان کی عقیدت کا سکہ دل و دماغ میں پیوست ہو بیٹھے اور اللہ سے زیادہ ان کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو. یہی ہندوستان پاکستان کے ماحول میں دینداری کی معراج نظر آتی ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, خصوصی مجلسیں, نشستیں ہوتی ہیں بزرگان دین کی عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے. یہ دیکھیے قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے تعلق سے بعض وہ چیزیں نہیں کرتے تھے جو آج یہ پیر صاحبان کے لیے, مشائخ کے لیے, بزرگوں کے لیے, امام کے لیے نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ دھڑلے سے بلا جھجک کر رہے ہیں. روکنے ٹوکنے پر بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ واقعی اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ شرک اصغر یا شرک اکبر کے درجے تک لے جانے والی چیز ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس کی تحقیق کی بھی توفیق ملنے سے رہی. دلیل کیا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. وہی دلیل جو حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت دیگر انبیاء کے امتیوں نے علیہم السلام, ان کے امتیوں نے دعوت توحید ملنے پر یہ کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم کریں گے. ان کا نتیجہ تھوڑا سا الگ تھا, یہاں نتیجہ الگ ہے. دلیل تو دونوں کی ایک ہی ہے, استدلال ایک ہی ہے, اور وہ دلیل نہیں ہے. بہرحال آگے دیکھیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسے مقامات کا بطور خاص ارادہ قصد کر کے سفر کیا ہو, وہاں پہنچ کر ان خاص جگہوں پر کوئی عبادت کی ہو, چوما چاٹا ہو, اس کو چھوا ہو, اپنے جسم سے رگڑا ملا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں کیا کسی بھی جگہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزوں کو, اس کی خصوصیت ہے, آپ کے پسینے کو لیا, خوشبو میں ڈالا, حضرت ام سلیم سے ثابت ہے, یہ چیزیں گزری. لیکن آپ نے جن مقامات پر بغیر تخصیص کیے ہوئے سفر کیا تھا, ایسے مقام کو کسی کو صحابہ نے متبرک نہیں مانا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کہ کجاوے نہیں کسے جائیں گے مگر 3 مساجد کی طرف. کجاوے نہیں کسے جائیں گے یعنی بطور خاص کسی خاص مقام کا ارادہ کر کے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. 3 مقامات 3 مسجدوں کے لیے ہے. کہہ رہے ہیں مسجدی ہذا, میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی, ومسجد الحرام, یہ اضافت الموصوف الی الصفہ عربی میں ترکیب ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں محذوف ہے, اس کو میں نہیں چھوڑتا. اور مسجد حرام و مسجد الاقصی, اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں, جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. ان 3 مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے, بطور خاص کجاوا کسا جا سکتا ہے. کیوں, کیسے؟ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی, سفر کے درمیان جماعت ہو چکی تھی, وہاں تقریری مجلس جاری تھی. اس میں نے سنا کہ ایک صاحب جو ہے یہ حدیث پیش کی انہوں نے, اور اس حدیث کو پیش کر کے انہوں نے کہا کہ یہ 3 مقامات 3 مسجدوں کی فضیلت تو ہے, لیکن اور بھی سفر فضیلت والے.
اور بھی سفر کا وہ ہے جیسے علم حاصل کرنے کا سفر، اس کی بھی فضیلت ہے. ہاں قرآن نے اور بھی کچھ سفر کا تذکرہ کیا. گویا ان حدیثوں کو دوسری روایتوں کو نقل کر کے اس حدیث کا جو مقصود ہے، اس کا جو مدعا ہے، جو عقیدے کی ایک بنیاد ثابت کی گئی ہے اس حدیث کے اندر، اس کو رد کرنے کا راستہ نکال رہے ہیں، چور دروازہ کھول رہے ہیں. اب سوچئے کیا اجمیر شریف، کلیر شریف، فلاں شریف، بغداد شریف، ان مقامات کا سفر کیا جا سکتا ہے جیسے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے بھی کچھ سوال اٹھا ہو، یہ جو علم کے حصول کا سفر ہے اس کی فضیلت میں الگ سے حدیث موجود ہے. جہاد کا سفر ہے جو واقعی جہاد ہو، ہاں شرعی اعتبار سے، آج کل جو بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں، ہاں وہ اس کی فضیلت ثابت ہے. اور کوئی شرعی مقصد کے حصول کے لیے سفر کیا جائے تو جیسا مقصد ہے اس اعتبار سے اس سفر کی اہمیت، فضیلت یا اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا. طلب علم کے لیے من سلک طریقا یطلب العلم سہل اللہ طریقا الی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو کیا وہ حدیث اور یہ حدیث ٹکرا رہی ہے؟ یعنی اس حدیث کا اس سے رد ہو رہا ہے؟ یہ اہل بدعت اسی طرح کی حرکت کر کے حدیثوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، شریعت کے معنی اور مفہوم کو بگاڑتے ہیں. اس حدیث میں جو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی تخصیص کی گئی کہ اس کے علاوہ کسی اور مسجد کا، مقام کا سفر نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فضیلت سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، متبرک سمجھ کر کہ دیگر مساجد اور مقامات کے مقابلے میں یہاں عبادت کرنا زیادہ اجر و ثواب اور خیر و برکت کا باعث ہے، یہ عقیدہ رکھ کر 3 مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہیں کیا جا سکتا. اب طلب علم کے سفر میں مقصد ہی دوسرا ہے، سفر جہاد میں معاملہ ہی دوسرا ہے. یہاں اجر و ثواب کی نیت اور امید فضیلت ہے. برکت یعنی جس کا ہم بحث کر رہے ہیں تبرک کی نیت ہے. تبرک کی نیت سے 3 مقامات کے علاوہ کوئی سفر نہیں کیا جا سکتا، نبی کا صاف اعلان ہے. لیکن نبی سے محبت کرنے کے دعوے دار امت کا ایک بڑا طبقہ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ اجمیر کے سفر کو بھی فضیلت والا بتانے پر تلی ہوئی ہے، کلیر شریف اور فنا شریف، اور یہ شہروں کو بھی متبرک بنا دیا. آپ نے شریف کس بنیاد پر کہا؟ اجمیر کو، کلیر کو، بغداد کو شریف کیوں کہا؟ مکہ کو شریف، مدینہ کو شریف ہم کہیں، بیت المقدس کو کہیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کیا یہ حیثیت کسی شہر کو ہے؟ میں اگر مالیگاؤں کو شریف کہنے لگوں تو آپ مانیں گے؟ اور کیوں نہیں مانیں گے؟ 50 لوگوں کو اور کھڑا کر دوں، اگر وہ بولنے لگے تو یہ شریف ہو جائے گا. یعنی شریف سے مطلب مقدس، شرف والا. ہمارے یا کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا نا. تو یہ شہروں کو کس نے متبرک بنا دیا؟ کسی کو متبرک اور باحیثیت فضیلت والا، برکت والا بنانا صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں. عقیدے کی یہ بنیاد ذہن نشین رہے. اگر کسی کی کوئی حیثیت اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل والا جملہ ہم کہیں گے. تمام اہل سنت کا جملہ ویسا ہی ہوتا ہے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حتی اقول بہ. ہاں کہ اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل لاؤ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا سنت سے دلیل لاؤ، تب میں کہوں گا، اس کا قائل ہو جاؤں گا، حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے، یہی دین ہے. بس دین کی بنیاد یہی ہے. اور خاص طور سے عقیدے میں قرآن اور حدیث نے کسی چیز کو تشنا اور ادھورا نہیں چھوڑا. کسی کے ذوق، کسی کی سمجھ اور رواج پر اس کو منحصر نہیں کیا کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ کام اچھا ہے تو کرنے لگے، یہ عقیدہ اچھا ہے تو اختیار کر لینا. ہی عقیدے کے معاملے میں جتنا قرآن و حدیث نے بتایا، اہل سنت والجماعت کا یہ جو بول رہا ہوں اصولاً متفقہ معاملہ ہے. جتنا غیبیات اور ایمانیات اور عقائد سے متعلق قرآن و حدیث نے بتایا ہے، اس سے ایک حرف زیادہ، ایک حرف کم کسی نے اگر مانا تو گمراہ ہے. اور جیسا زیادتی اور کمی کرے گا ویسی گمراہی ہوگی. یہاں بھی بہت ہی حساس معاملہ ہے. ہم اسے بیان کریں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں. کیا صحابہ کرام گستاخ تھے؟ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے، کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں کی؟ چومنا، چاٹنا، بوس و کنار، ان کے کپڑوں، گھروں، لوٹے، استعمال کی اشیاء کو جو ہے متبرک نہیں مانا؟ آپ کو پتہ چل گیا. ہاں
اہل علم نے جو کچھ اس سلسلے میں لکھا ہے یہاں انہوں نے بہت کم پیش کیا ہے، اگر آپ تفصیل میں جائیں تو بڑا شدید رد کیا ہے لوگ، یہاں تک کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرح ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جہاں قبروں کا تذکرہ اس کے بعد والے چیپٹر میں، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ آگے دوسری روایت کا ذکر کرتے ہوئے دلیل دے رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ انہ لما رأى الناس وهو راجع من الحج، کہ حج سے لوٹتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ينزلون فيصلون في مسجد، کہ لوگ ایک جگہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اتر رہے ہیں سب حاجی لوگ، اور وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فسأل عنہم، ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیوں یہ لوگ یہاں خاص طور سے اتر رہے ہیں، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا؟ تو کہا فقالوا مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، لوگوں نے بتایا کہ ایک مسجد ہے جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اس لیے سب لوگ اتر کے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق دیکھیے، ہاں، الفارق بین الحق والباطل، صحابی رسول، وہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا انما ہلک من کان قبلکم انہم اتخذوا آثار انبیائہم بیعا، کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو، آثار ان کے نقوش، اپنے انبیاء کرام کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ بیعتن کی جمع بیعون، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، کلیسا، گرجا، عبادت گاہ، یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو جو ہے عبادت گاہ بنا لیا۔ آگے حضرت عمر نے فرمایا من مر بشیء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فلیصلی والا فلیمضی، کہ جو شخص ان مساجد کے پاس سے گزرے، اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو ان مسجدوں میں نماز پڑھ لے، ورنہ ان سے گزر جائے، یہاں نماز نہ پڑھے۔ یہ سوچ کر کے یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اس لیے یہاں زیادہ برکت، زیادہ فائدہ، زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ ثابت نہیں ہے، اگر تو پھر یہ نہ کریں خصوصی طور سے۔ یہ روایت جو ہے مصنف ابن عبد الرزاق ابن ابی شیبہ نے کتاب الصلاۃ میں نقل کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نماز پڑھنے کا ایک باب باندھا، اس میں اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن حجر العسقلانی نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے صحیح قرار دیا، مجموع الفتاوی اور فتح الباری میں صحیح روایت ہے۔ حضرت عمر نے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں نماز پڑھی، اگر وقت نہیں آیا ہے، اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے شریعت سے، تو وہاں بطور خاص جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ہاں، خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ ہماری باتوں کا رد کرتے ہیں، ہاں، کہ یہ وہابڑے ہیں، یہ 24 نمبر ہیں، یہ بزرگان دین، اولیاء صالحین اور ان کے مشاہد مقابر کو متبرک نہیں مانتے، کیا وہ حضرت عمر فاروق کو بھی انہی القاب اور انہی باتوں سے نوازیں گے؟ ایسا ہی برا بھلا کہیں گے کہ وہ بھی تو نہیں مان رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس چیز کو اختیار کرنے کے باوجود نبی کے اختیار کرنے کے عمل کے باوجود اس سے منع کر رہے ہیں، تو نبی کے مقابلے میں دوسروں لوگوں کا درجہ، شان، حیثیت تو بہت کم تر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان بزرگان کے مقامات، آثار، گھروں، اشیاء کا فضیلت والا معاملہ کیسے ہو جائے گا؟ آگے نمبر 2 انہوں نے دوسری بات کہی، التبرک، یعنی تبرک ان مقامات سے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا چیزیں ٹھہرے آپ۔ دوسرا، التبرک ببعض الاشجار وبعض الاحجار وبعض الاعمدہ وبعض الآبار والعیون التي يظن بعض العامة ان لها فضلا، کہ برکت، تبرک کا عقیدہ رکھنا، برکت حاصل کرنا کچھ درختوں کے ذریعے، کچھ پتھروں کے ذریعے، کچھ ستونوں اور خاص مقامات کے آستانوں کے ذریعے، اور کچھ کنویں، پانی نکالنے والا کنواں، کچھ کنووں کے ذریعے، کچھ چشموں جہاں سے پانی بہتا ہے، چشموں کے ذریعے، جس کے بارے میں بعض عوام کا یہ خیال ہے کہ ان کی فضیلت ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے ایک ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، بڑا مشہور ہے کہ دیوبند کے انار کے درخت، جہاں سے قاسم نانوتوی صاحب نے درس شروع کیا تھا، اس کے بارے میں
پتہ نہیں جتنی ہے لیکن مشہور ہے. وہاں ایسا بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی. ایک صاحب نے بتایا کہ وہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو کنواں ہے اس کنویں کا اندرونی معنوی ربط چاہے زمزم کے کنویں سے. کیا دلیل ہے؟ وہی میں یہ جو کنواں کہہ رہے ہیں، پتھر کہہ رہے ہیں، ہاں کچھ لوگ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی اور آج مقام ابراہیم میں وہ موجود ہے، آپ کے پیروں کا نشان ہے، اس کو متبرک سمجھ کر چھوتے ہیں. اس کا تذکرہ بطور خاص روایات میں ہے، سلف نے اس کی بڑی شدید نکیر کی ہے. ایسے کچھ پتھر کہ یہاں فلاں بابا بیٹھتے تھے، یہاں فلاں تھا، ہاں فلاں جگہ ایک پتھر ہے، انگلی سے فلاں بابا کا نام لے کے اٹھاؤ تو انگلی سے اڑ جاتا ہے، حالانکہ لوگوں نے بتایا کہ دوسرا نام لو یا نام نہیں لو تب بھی اڑ جاتا ہے. مگر لوگوں میں عقیدت کا جو ہے سکہ بٹھانے کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہے، گڑ رکھی ہے. تو کہا بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ یہ پتھر، یہ درخت، یہ فلاں چیز اس کی فضیلت ہے. ہاں اما کیوں فضیلت ہے، کیوں وہ متبرک بن گئے؟ لظنہم ان احد الانبیاء والاولیاء وقف علی ذلک الحجر، ان کے اس خیال کی وجہ سے، کہ اس گمان پر کی بنیاد پر کہ بعض انبیاء میں سے کوئی نبی یا اولیاء میں سے کوئی ولی وہ اس پتھر پر کھڑا ہوا تھا. اور لاعتقادہم ان نبیا ناما تحت تلک الشجرہ، یا اس عقیدے کی بنیاد پر کہ ایک نبی اس درخت کے نیچے آرام کیا تھا، سوئے تھے، ناما سوئے تھے، آرام کیا تھا. اور یرا احدہم رؤیا، یا پھر کسی یا دوسرا ایک شکل کیوں مانتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا، اور یہ بہت زیادہ چلتا ہے. شیخ ابو اسماعیل شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے یہ دھندا خوابوں پر بڑا چلتا ہے کہ فلاں بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرا فلاں جگہ آستانہ ہے، ہاں میری قبر کی برانچ ہے، ہاں جس کو چھلاوا یا کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا چھلاوا ہمارے مالیگاؤں میں بھی ہے، ان کی قبر بغداد میں ہے، چھلاوا یہاں ہے. ہاں یہ سب آفس، ہاں مطلب کیا بولیں گے اس کو، برانچز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. کیسے؟ فلاں مجاور کے خواب میں آئے اور اس نے کہا میرے خواب میں آ کر، دوسرا آدمی آگے کہتا ہے ارے ہاں میرے خواب میں آ کر کہا تھا شیخ نے کہ میں فلاں کے پاس جا کے اس سے کہنے جا رہا ہوں، تم اس کی تائید کرنا. اور دوسرے دن سے دکان کھل گئی اور کاروبار چالو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پرانے علماء نے لکھا ہے. اور ابھی شیخ سیال کوٹی صاحب نے برمنگھم میں لکھا کہ 2 مجاوروں میں جھگڑا ہو گیا، پبلک کی بھیڑ بن گئی، عوام کی بھیڑ ہو گئی، جھگڑا کرتے کرتے انہوں نے آپس میں پول کھول دی کہ میں تیرا پول کھول دوں گا، تو میرا کیا کھولے گا، میں تیرا کھولوں گا. کہا تو نے جھوٹ بول کے مجھے تیار کیا تھا کہ خواب ایسا ایسا بیان کرنا، میں یہاں تو بلی دفن تھی، تو نے فلاں بابا کا نام لے کر مجھے کہا. ہاں تو ان کے جھگڑوں کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد عوام ان پر ٹوٹ پڑی کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا اس جگہ کو. ایسے اکثر معاملات چل رہے ہیں، اور ایسے کتنے واقعات جو حقیقت میں واقعات ہے، بناوٹی نہیں ہے، کہ لوگوں کے ایمان کو لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے ان جھوٹی کہانیوں کی بنیاد پر. تو کہا یا کسی نے کوئی خواب دیکھا کہ یہ درخت یا یہ پتھر مبارک ہے، خواب میں بتایا گیا اس کو کہ یہ پتھر مبارک ہے، یہ درخت برکت والا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک نبی نے یہ ہے اس کنویں کے پانی سے یا اس کنویں کے اندر غسل کیا یا اس چشمے میں غسل کیا تھا، یا ان شخص نے اغتسل فیہا، یا کوئی فلاں آدمی اس نے غسل کیا اور اس کو شفا مل گئی. کچھ دنوں پہلے ہاں ہمارے یہاں ریل دھاریل اور فلاں مقام پہ بتایا کہ وہ پانی کنویں کا پانی ہے، اس کو پیا، اس کی جلدی بیماری لگایا تو اچھا ہو گیا. ہمارے مالیگاؤں سے جو گاڑیاں چلنے لگی کرائے پہ، اس کا پانی متبرک ہے. لیب ٹیسٹ سے بتایا گیا کہ نیم کی جڑیں اندر تھیں، اس کے اثرات تھے، تو بعض جلدی بیماریوں میں اس کے کیمیائی اجزاء نیم کے اثرات سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کلیان کے آگے اندر کوئی جگہ ہے کھاڑی، اس میں پانی سے بھاپ نکلتی ہے. عقیدہ بنا لیا کہ یہاں فلاں بزرگ کی قبر ہے، یہ اس کا اثر ہے. انگریز آ کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں پانی کے اندر سلفر کی چٹانیں اور وجود پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ بھاپ آتی ہے. آپ نے یہ بابا کی کرامت، تو وہاں کون ہے؟ کرامت بتا دی آپ نے، بابا کی تاثیر بتا دی. اور پھر سلفر کے پانی میں غسل کرنے سے کچھ فائدے ہو جاتے ہیں بعض بیماریوں میں، جلدی بیماریوں میں.
تو جوڑ دیا اس کو کہ یہ اس بابا کی کرامت ہے یا یہاں برکت ہے، تبرک کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کنویں میں، چشمے میں کسی نبی نے غسل کیا یا فلاں آدمی نے اس پانی میں غسل کیا تو اس کو شفا مل گئی، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں مشہور کی گئی۔ اس بنیاد پر ان کو متبرک بنایا، فیغلون فیہا، چنانچہ ایسے بنیادوں پر وہ اس قبر، اس جگہ، اس مقام، اس پتھر، درخت یا چشمے اور کنویں کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تبرک چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فَيَتَمَسَّحُونَ بِالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ، چنانچہ وہ درختوں اور پتھروں کو چھوتے ہیں، رگڑتے ہیں اس پر اپنے ہاتھ کو، اپنے کپڑوں کو۔ وَيَغْتَسِلُونَ بِمَاءِ هَذِهِ الْبِئْرِ، اور اس کنویں کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنے پورا غسل کرتے ہیں۔ أَوْ تِلْكَ الْعَيْنِ، یا اس چشمے کے جس کے بارے میں تبرک کا عقیدہ ہے، طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ، برکت کے حصول کے لیے، برکت چاہنے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّقُونَ بِالشَّجَرَةِ الْخِرَقَ وَالْمَسَامِيرِ وَالثِّيَابِ، اور درختوں سے وہ کیا کہتے ہیں، دھاگے، کپڑوں کے ٹکڑے اور دوسرے کچھ سامان لٹکاتے ہیں برکت کے نام پر۔ فَرُبَّمَا أَدَّىٰ بِهِمْ غُلُوُّهُمْ هَٰذَا فِي آخِرِ الْأَمْرِ إِلَىٰ عِبَادَةِ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، یہ سارے اعمال بعض اوقات ان کا یہ غلو انہیں ایک اس سے بھی بڑے معاملے تک، یعنی ان چیزوں کی عبادت تک پہنچا دیتا ہے۔ ابھی ابتدا کی تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو اس کے ذریعے سے برکت ملے گی، آگے چل کر یہ عقیدہ بن جاتا ہے اگلی نسل کا یا انہی لوگوں کا، جیسا کہ قوم نوح والے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں شرک کیسے شروع ہوا۔ یہ نسل یہ بن جاتا ہے کہ اس درخت میں، اس پتھر میں، اس چیز میں، اس کنویں کے پانی میں بذات خود نفع اور نقصان کی تاثیر اور طاقت ہے۔ یہ عقیدہ آ گیا تو شرک اکبر ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ درختوں، پتھروں اور چشموں کے ذریعے اور ان جیسی چیزوں کے ذریعے سے تبرک اور برکت حاصل کرنا، ہاں، وہ تبرک حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی نوعیت ہو، ہاں، چھو کر، رگڑ کر، بوسہ دے کر، نہا دھو کر، یا ان میں سے جتنے بھی طریقے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ سب کے سب تبرک اور تعظیم کی شکل میں تعظیم میں آتے ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع کے ساتھ حرام ہے۔ پوری امت کے معتبر علماء، اہل سنت کے علماء کے نزدیک یہ حرام ہے۔ جس چیز سے دھونا، نہانا یا اس طریقے سے چھونا، رگڑنا، بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے عقیدے کے ساتھ یہ قرآن حدیث کی دلیل سے ثابت نہیں ہے، تو تمام علماء امت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کے نزدیک یہ حرام ہے، متفقہ طور پر اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، لأنه احداث عبادت لیس لها اصل فی الشرع، اس لیے کہ یہ ایسی عبادتوں کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ جس چیز کی شریعت میں اصل نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے کہتے تھے ہر دین کی نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، اور اس لیے بھی یہ حرام ہے تمام علماء کے اتفاق سے کہ یہ شرک اکبر میں پڑ جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے، سبب ہے۔ آگے انہوں نے بہت ہی شاندار حدیث بیان کی جو ہر شخص کو، ہر مسلمان کو خاص طور سے ہندوستان، پاکستان کے موجودہ ماحول میں ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح درجے کی حدیث ہے، بعض علماء نے لکھا کہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حنین ونحن حدیث عہد بکفر، بڑی غور سے سنیے گا، وقت کم ہے اس لیے اس کے ایک ایک جملے پر کما حقہ بحث نہیں کر سکتے۔ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس سے مسائل بڑے شاندار مستنبط کیے ہیں۔ ہم لوگ جو وہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، وہ تفصیل شاید یہاں پیش نہ کر سکوں۔ تو کہا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ حنین کی طرف نکل رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جو پرانے صحابہ کرام 10,000 کی تعداد میں آپ کے ساتھ آئے تھے، ہاں، نئے بہت سارے اسلام میں داخل ہوئے اور نئے مسلمان آپ کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا وَنَحْنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، حضرت ابو واقد لیثی خود کہہ رہے ہیں، صحابی رسول، کہ ہم ابھی کفر کے زمانے سے بالکل قریب اور نئے تھے، یعنی ابھی کافر سے مسلمان بنے تھے، کفر سے اسلام میں آئے تھے، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے کہنے کی وجہ آگے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آگے جو بات واقعہ پیش آ رہا ہے وہ نئے مسلمانوں کے، نئے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا
کی طرف سے ہوا تھا، پرانے صحابہ نے نہیں کہا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، راستے میں دیکھا کہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت ہے، بیر کا جھاڑ درخت، ہاں، یعکفون حولہا، جس کے ارد گرد وہ وقوف اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنا جیسے مسجد میں ہوتا ہے، ہاں، اور جو مجاور ہوتا ہے قبروں پر وہ بھی اعتکاف ہی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کیا تھا، قرآن نے نقل کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت اور مجسمے کیا ہیں جس کا تم اعتکاف کرتے ہو۔ تو بتوں پر ٹھہرنا، جو یہ پنڈت یا پنڈوے اور کیا کہتے ہیں مندروں کے جو نگراں ہوتے ہیں، وہ جو بتوں پہ ٹھہرتے ہیں، مندر میں قیام کرتے ہیں، اور قبروں پر جو مجاوری کرتے ہیں، دونوں سیم ہیں۔ اس پر مجاوری کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، فضیلت کی جگہ ہے، برکت کے حصول کی جگہ ہے، یہاں عبادت کرنا زیادہ نفع بخش۔ اور اگر صاحب قبر کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، مشکل دور کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، بے اولاد کو اولاد دیتے ہیں، اگر اس قسم کے عقائد ہو تو شرک اکبر ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اگر ذریعہ مانتے ہیں تو شرک اصغر ہو سکتا ہے۔ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو وہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ اعتکاف کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، مجاوری کرتے تھے، وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتَهُمْ، اس درخت پر اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کو، اپنے امتعا، متاع کی جمع امتعا، ہاں، اپنے ہتھیار اپنے سامان کو لٹکاتے تھے۔ کیوں لٹکاتے تھے؟ بابرکت سمجھ کر ہتھیار لٹکا رہے ہیں نا۔ یقال لہا ذات و انوات، جسے ذات و انوات کہا جاتا تھا۔ یہ اس درخت کا خاص طور سے انہوں نے نام رکھا تھا، ذات و انوات۔ یہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سجدہ رکوع نہیں کر رہے ہیں، غور سے اس حدیث سے جو مطلب ثابت ہو رہا ہے، اور کتنی ضرورت ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں آج ہندوستان پاکستان میں، غور کیجئے۔ اس درخت کو پر ہتھیار لٹکا رہے ہیں، اعتکاف کر رکھا ہے، وہاں عبادت پوجا پاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہتھیار سامان لٹکا رہے ہیں، اس پر اعتکاف کیے ہوئے، کیا مطلب؟ اس کو متبرک سمجھ رہے ہیں، اس کی فضیلت اور فائدہ کا تصور اور عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے ذات انوات رکھا تھا، ہاں۔ فقلنا، تب ہم نے کہا، کون؟ حضرت ابو واقد لیثی روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے نئے کفر سے اسلام میں آئے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ایسے ہی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام ہیں، ان کا عقیدہ یا نیت خراب ہو سکتی ہے کیا؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں، کس سے گزارش کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ابھی ایمان لا کے اسلام میں داخل ہوئے، توحید کو مانا، تو جانتے بوجھتے کیا وہ شرک کو اختیار کرنے کی گزارش کر سکتے ہیں، اور وہ بھی نبی سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو بالکل طے اور صاف ہے کہ ان کی نیت اچھی تھی۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ اچھی نیت کے ساتھ اگر شرکیہ کلام کو ایک شاعر ادب میں، شاعری میں باندھتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اچھی نیت سے غلط عقیدے کی گنجائش نکل جاتی ہے کیا؟ اچھی نیت سے غلط کام یا بدعت کو اچھا کہا جا سکتا ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ آگے کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، غصہ، تعجب، حیرت کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ اکبر اور اس طرح کے کلمات کہتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو منزہ اور بری قرار دینا مقصود ہے کہ نہیں، یہ غلطی کی بات ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بڑا ہے۔ پہلا کہا اللہ اکبر، ھذا کما قالت بنو اسرائیل، یہ بات جو تم نے کہی ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہی تھی حضرت موسیٰ سے۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے ساتھی یعنی ان کے صحابہ ہو گئے حضرت موسیٰ کے، ان کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ ہمارے زمانے کے یہ مشرکین جس طریقے سے بت پوج رہے ہیں، ہاں، اور دوسرے معبود مان رہے ہیں، اللہ حضرت موسیٰ ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود بنا دیجیے۔ یہاں اس حدیث میں سورہ اعراف کی آیت کا اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا،
ہاں بعض روایتوں میں پوری آیت ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم، تمہارا یہ مطالبہ جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے یہ بات کہی تھی تم ٹھیک ویسے ہی کہہ رہے ہو، ہمارے لیے بھی معبود، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہمارے لیے ذات انوار۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا رک کے اس حدیث پر غور کیجیے، بہت بڑی ہدایت ہے، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے ہمارے ماحول میں۔ اس حدیث کو ہم سن کر پہنچائیں لوگوں تک، اس کو خوب عام کریں، ہمارے علماء اس پر خوب دروس دیں، بار بار دہرائیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں۔ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کا ہے۔ یہ صحابہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو۔ معبود بنا دو مطلب ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے، کیسے کریں گے؟ ان کو متبرک مانیں گے، ان کے ذریعے۔ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ یا بنی اسرائیل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے، ان کی عبادت ہم اللہ کی طرح کریں گے؟ نہیں، ان کو ذریعہ بنا کر برکت اور فضیلت حاصل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، یہی عقیدہ رہا ہوگا۔ تو جیسے ان کا یہ مطالبہ تھا اور اللہ نے اس کو، یا موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ ان کو معبود بنانا ہے، ایسے ہی تمہارا یہ مطالبہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ کسی چیز کو متبرک مان رہے ہو تو آپ اس کو معبود بنا رہے ہو۔ چھوٹی بات ہے، ہلکی بات ہے، ان باتوں کو پیش کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کون سی اختلافی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختلافی بات کی نہیں، یہ نجات کے لیے ضروری عقیدہ ہے، اس کے سیکھے بغیر سمجھے بغیر آپ اور ہم نجات نہیں پا سکتے، ہاں اگر ان سے نہیں بچے۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے جو بات کہی ہے یہ بنی اسرائیل کی بات کی طرح ہے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ ثم قال انکم قوم تجہلون، پھر انہوں نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو۔ یہ آیت کا ہی ٹکڑا انہوں نے آیت کے بعد کہا، ہاں تم جاہل قوم ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ آخری جملہ کہا، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یقیناً ضرور سوار ہوگے، لفظی ترجمہ لَتَرْكَبُنَّ، تم سوار ہوگے یعنی اختیار کرو گے اپنے سے پہلوں کی سنتوں یعنی نقوش قدم اور طریقوں کو، سنن طریقے، سنت کی جمع سنن، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کو کے طریقے کو اختیار ضرور کرو گے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، بزرگان دین کو یا مختلف چیزوں کو متبرک بنا لیا، ان کی چیزوں کو، اشیاء کو، وہ بھی ان کے اختیار کردہ یہود و نصارہ کی چیزوں میں سے ہے، تم بھی ایسا کرو گے۔ اور یہاں جو صحابہ کرام نے جن کا عمل دیکھا تھا وہ مشرکین کا عمل تھا۔ گزشتہ ہفتہ میں نے درس کے آغاز میں قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ نجم کی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ تمہارا کیا خیال ہے لات و منات اور عزیٰ کے بارے میں۔ امام قرطبی نے کہا کہ یہاں عبارت میں یہاں حذف ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ کچھ نفع اور نقصان انہوں نے پہنچایا؟ لات، عزیٰ اور منات کوئی نفع تم کو نفع دیتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر کس بنیاد پر تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ کیا ان کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ کے شریک بن گئے؟ ہاں وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف اس کتاب میں موجود حوالے باتوں کا خلاصہ پیش کروں۔ آگے انہوں نے کہا اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والے صحابہ نے جب ایک درخت کا مطالبہ کیا، ہاں جس سے وہ مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے برکت حاصل کریں تبرک کے طور پر، ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید انداز میں ان کا انکار کیا، انکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا علیہم ذالکا، ہاں واخبرہم، اور انہیں یہ بتایا، ان کے سامنے یہ وضاحت کی کہ ان کا یہ مطالبہ کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجیے، ان کا یہ مطالبہ یہ بنی اسرائیل کے مطالبے کی طرح ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ان کے زمانے کے مشرکین کی تقلید میں موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی آپ جو ہے صنم، الہ، معبود بنا دیجیے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا معاملہ ویسا ہی ہے، ہاں فطلبہم مشابہ لطلب بنی اسرائیل، تو ان کا مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے کے مشابہ ہے اس جہت سے کہ یہ ایسے کام میں مشرکین کی مشابہت ہے جو جس میں کہ شرک موجود ہے، ایسے کام میں۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات اور بھی غور کرنے والی ہے، بہت اہم، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ نبی اگر کوئی چیز بتا دے، ہاں یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا؟ نبی سے کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دے تو نبی تو اللہ کی طرف سے یہ اختیار رکھتے ہیں نا شریعت سازی کا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میں کر لوں گا یہ شرکیہ بات ہوگی،
معبود بنانے والی بات ہوگی، مطلب یہ اللہ کی طرف سے جو حدود اور پابندیاں متعین ہیں شرک اور توحید سے متعلق، ہاں، اس کو اپنی طرف سے نبی بھی پھلانگ نہیں سکتا۔ قرآن میں کہا گیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہاں نبی کی بھی گنجائش ہے، اختیارات کا دائرہ نہیں ہے، یہ آپ کے دائرے میں نہیں، کیونکہ جو شرکیہ چیز ہے وہ اللہ نے آلریڈی حرام کر رکھی ہے۔ نبی سے مطالبہ کیا تو نبی کہہ رہے کہ میں نہیں کر سکتا، ذات انوات تمہارے لیے بناؤں گا، تو یہ معبود بنانے والی بات ہوگی۔ نبی بھی اگر بنا دے تو معبود بنانا ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے جو ہے ایجاد کر لیا، بہت ساری چیزوں کو مشہور کر دیا، الٹے سیدھے واقعات کو، قوم پیچھے اندھی ہو کر بھاگی جا رہی ہے، بزرگوں کو، ان کے آستانوں کو، ان کے مقامات کو، ان کے آثار کو پوجے جا رہی ہے، متبرک مانے جا رہی ہے۔ یہ حدیث پڑھائیے، بتائیے کہ نبی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے جس چیز کو شریف نہیں بنایا، اللہ نے جس چیز کو متبرک نہیں بنایا، نبی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ متبرک ہے۔ اور اگر کوئی بعد کا آدمی بناتا ہے تو وہ اس کو معبود بنا رہا ہے۔ یہ سبق یاد رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہا کہ یہ مشرکین کی مشابہت ہے۔ وَإِن كَانَ مَا طَلَبَهُ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم من الشرک الاصغر، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ان صحابہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ شرک اصغر میں سے تھا۔ یہی بات شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہی۔ اس حدیث کے بعد جو مسائل مستنبط کیے تو انہوں نے ایک مسئلے میں یہ کہا کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ شرک میں کچھ شرک اکبر ہے، کچھ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ ان صحابہ کرام نے جو یہ مطالبہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتد قرار نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ اگر یہ شرک اکبر ہوتا تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتے، شرک اصغر سے آدمی اسلام کے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور سے یہی بات کہی جاتی ہے۔ فتح المجید میں کہ محشی، ابھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس پر اٹیک کیا، اعتراض کیا کہ نہیں، ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا صحابہ نے، یہ شرک اصغر نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر ہے کہ آپ کسی چیز کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی مقام کو، کسی آستانے کو، کسی کپڑے کو، کسی پیر صاحب کو متبرک مان لیں، جبکہ اللہ نے اس کو متبرک نہیں بنایا۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اس سے ہم کو برکت مل رہی ہے، فائدہ ملے گا، فائدہ نقصان ہوگا، اجر و ثواب دے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو جنہوں نے اعتراض کیا کہ یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو مرتد نہیں مانا، وہ اس لیے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کی صرف اصلاح کر دی۔ ان کے اس مطالبے پر آپ نے نرمی بھی نہیں برتی، جیسے آپ کا اخلاق تھا۔ دعوت و تبلیغ میں آپ بالکل نرمی، لیکن عقیدے کے معاملے میں دیکھیے، نئے مسلمان ہونے کے باوجود آپ غصہ ہو گئے اور کہا اللہ اکبر انہا السنن۔ بعض روایتوں میں یہاں وہ لفظ نہیں نقل کیا، اللہ اکبر یہی تو سنتیں ہیں۔ تم نے اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، اجعل لنا الہا کما لہم، قرآن میں ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، اور مجھے یہ شرک اکبر والی بات اور یہ جو توجیہ انہوں نے کی زیادہ وزن دار معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ وَلَيْسَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام، دین اسلام میں کوئی پتھر، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، نتیجے کی بات ہے، ہاں، دین اسلام میں کوئی پتھر یا پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھونا، رگڑنا، ہاں، لمس کرنا مشروع ہو، شریعت میں اس کا حکم یا اجازت ہو، یا جس کو بوسہ دینا کی اجازت ہو تبرکن، ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ حضرت خلیل علیہ السلام کا مقام، مقام ابراہیم، مقام خلیل، اس کا بھی مطلقاً بوسہ دینا مشروع نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت یا اس کی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بھی بدعت ہے۔ مع انہ وقف علیہ، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کے نقش قدم کو اس پر موجود رکھا ہے، ہاں، وَأَثَّرَتْ فِيهِ قَدَمَاهُ، اور ان کے دونوں پیروں نے اس پتھر پر اپنا اثر چھوڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کا اثر چھوڑا ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، یہ ساری بات کہ ان چیزوں کو بوسہ دینا، چھونا، رگڑنا تبرک کے عقیدے سے جائز نہیں ہے، یہ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اب کچھ چیزیں مستثنا ہیں، جیسے حجر اسود اور رکن یمانی، رکن یمانی کا چھونا یا استلام کرنا
اور حجر اسود کا بوسہ دینا، رکن یمانی کا بوسہ دینا ثابت نہیں ہے۔ کہا اما مسح الحجر الاسود وتقبیلہ، رہا حجر اسود کا چھونا یا اس کا بوسہ دینا، وکذالک مسح الرکن الیمانی فی اثناء الطواف، یا طواف کے درمیان رکن یمانی کا جو ہے چھونا، کہہ رہے ہیں فإنما هو من باب التعبد للہ تعالی، یہ اللہ عز و جل کے تعبد اور عبادت کے باب سے ہے، تعبدی امور میں سے ہے، واتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باب سے ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، بوسہ دینے لگے، تو انہوں نے کہا انی اعلم انک حجر، کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، تیرے اندر یہ طاقت صلاحیت قوت نہیں ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی پیاری صاف بات ہے، صحابہ کے عقیدے کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ حجر اسود کو جو حیثیت حاصل ہے بوسہ دینے کی، تو وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا، اب اللہ کے رسول کی اتباع میں ہم کر رہے ہیں، اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ اب حجر اسود کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت میں اور کس چیز کو، کسی کے ہاتھ کو، کسی کی پیشانی کو یہ تبرک کے عقیدے کے ساتھ بوسہ دینے کا کہیں ثبوت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ملاقات کے لیے میاں بیوی کا وہ معاملہ الگ ہے، تبرک والی گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا وقد، یہ بخاری مسلم کی روایت، حضرت عمر کا جو قول ہے حضرت بخاری مسلم میں ہے، آخری بات انہوں نے کہی وقد وقع عمر شجرۃ، وقد قطع عمر شجرۃ بیعۃ الرضوان لما بلغہ ان ناسا یاتون الیہا، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے بعد جو بیعت ہوئی تھی، مرنے کی 1400-1500 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، جو قرآن میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس درخت کے نیچے جب حضرت عمر نے سنا کہ بیعت رضوان کے درخت کے پاس لوگ آتے ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا، ذالک حسما لمادۃ الشرک، شرک کی جڑ اور اس کے بنیاد کو کاٹ دینے کے لیے کہ آگے چل کے یہ فتنہ نہ بن جائے۔ وہذا ہوا، اب یہ اس روایت کے سلسلے میں کچھ لوگ کلام کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہے نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت سعید بن مسیب کی ایک روایت ہے، مجھے وہ یاد آ رہی ہے، یہاں اس کا ذکر تو نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے آ کر تذکرہ کیا حضرت سعید بن مسیب سے کہ بعض لوگ اس درخت کے نیچے جو ہے اس کو جا کر عبادت کرتے ہیں یا ٹھہرتے ہیں، تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ میرے والد حضرت مسیب صحابی رسول تھے، یہ تابعی تھے، کہ میرے والد بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جو بیعت رضوان میں موجود تھے، وہ مجھ سے بیان کرتے ہیں میرے والد کہ ہم لوگوں نے بیعت کی، صلح میں شرکت کی، اور اس کے بعد دوسرے سال جب ہم اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر صلح حدیبیہ کے مقام پر، تو اس درخت کو ہم بھول گئے کہ وہ کہاں ہے۔ صحابی رسول جو خود بیعت رضوان میں حاضر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول گئے۔ سعید بن مسیب اسے نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھول گئے اور ان لوگوں کو پتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کئی حجاج بتاتے ہیں کہ یہ زیارت کرانے والے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، بعض ٹورز کے کیا کہتے ہیں وہ مربیان یا وہ معلمین، وہ ایگزیکٹلی بتانے لگتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا کی تھی، یہاں فلاں شخصیت کا گھر تھا، یہاں فلاں کی قبر تھی، یہاں فلاں یہ قبر جو ہے حضرت عثمان غنی کی ہے، یہ فلاں کا گھر تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایسی چیزیں جس کا کوئی نشان موجود نہیں، جو عرب بھی نہیں جانتے۔ بعض چیزوں کو عرب میں آج بھی نشانات موجود ہے، ثقیفہ بنو ساعدہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کنواں خرید کر بیچا تھا، ایسی کچھ چیزیں متعین اور موجود ہیں جو جن کی نشاندہی ہو جاتی ہے، لیکن بقیہ چیزیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر ان چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو انہی عقیدوں کی بنیاد پر جو صحابہ کٹوا دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، جب حکومت سعودی کرتی ہے تو ہمارے پوری دنیا میں واویلا مچتا ہے کہ آثار قدیمہ کو توڑا جا رہا ہے، ان مقدس مقامات اور متبرک مقامات کو جو ہے بدلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے قرآن و حدیث میں ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے مسجد نبوی، مسجد حرم کی حسب ضرورت توسیع کی، پھر بعد کے لوگوں نے کی۔ اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اتنی کیسے توسیع ہوتی، اتنی گنجائش کیسے پیدا ہوتی۔ تو یہ آثار والا بدعقیدگی اس معاملے میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہے، اور جب کوئی کام کیا جاتا ہے
تو اس سلسلے میں شور ہنگامہ، عوام کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز توڑی جا رہی ہے پرانی تو اس پر لوگ شور ہنگامہ مچائیں گے. یہ لوگوں کی جہالت اور عقیدے کے سلسلے میں ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. ہاں، یہ آخری بات انہوں نے کہی کہ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ، یہی بات جو حضرت عمر نے کیا یہ واجب ہے درختوں، پتھروں، کنووں، چشموں کے بارے میں جس کے ساتھ عام لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ شرک کی بنیاد کو، جڑ کو کاٹ دینے کے لیے یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیج کر جو ہے وہ عزا کو بولا کہ جا کے اس کو مار دو. عزا ایک درخت کا نام رکھا تھا انہوں نے جس کی پوجا کرتے تھے قبیلہ حذیل والے، اس کو حضرت خالد نے کٹ کر دیا، ختم کر دیا، جلا دیا یا کاٹ دیا. واپس آئے تو کہا کہ عزا کو تم نے ختم ہی نہیں کیا. کہا میں نے کاٹ دیا. اللہ کے رسول کہا تم نے درخت کاٹا لیکن خاتون وہ عورت کو نہیں کاٹا. جب واپس گئے تو ایک عورت کو دیکھا کہ ننگی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کو عزا کا نام دے رکھا ہے. حضرت خالد نے اس کو بھی، لوگوں نے روکا لیکن حضرت خالد نے قتل کر دیا. کہا اب تم نے خالد جو ہے عزا کو مارا ہے. تو یہ درخت بھی تھا، عورت بھی تھی. لات جس پتھر پر بیٹھ کر جو ستو گھولتے تھے اس پتھر کو مشرکین مکہ نے متبرک بنا لیا. ہاں، یہ پتھر تھا. ان کی قبر کو متبرک بنا لیا، وہ قبر تھی. پھر وہ منات، یہ بھی ایک درخت کا نام تھا. ہاں، جس کو کچھ قبیلے کے لوگ جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ قدیت سے قریب کے مقام پر جو ہے ایک درخت تھا جس کو متبرک مانتے تھے. اب اگر کوئی شخص کسی پتھر کو، کسی قبر کو، کسی درخت کو متبرک مانتا ہے تو لات اور منات کا ہی درجہ اسے دے رہا ہے. لات اور منات کے اس متبرک درجہ دینے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا قرآن میں رد کیا ہے. لہٰذا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں مشرکین مکہ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کا طریقہ ان کے یہاں نہیں ہے. آخری بات انہوں نے کہا کہ اس مضمون کے تیسری چیز اس ضمن میں مثالیں التبرک ببعض اللیالی والایام، بعض راتوں اور بعض دنوں سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن میں فلاں خاص واقعہ اور عظیم واقعہ پیش آیا تھا، جیسے وہ رات جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا سفر ہوا تھا. حالانکہ اس کا اختلاف ہے لیکن مشہور ہے ہمارے ہاں کہ 27 رجب کو ہوئی تھی. لہذا اس دن جشن کی حیثیت دی جاتی ہے، چراغاں کیے جاتے ہیں. اور بعض شہروں میں تو میں نے سنا ہے کہ اب اس کی خاص نماز بھی ہونے لگی ہے جیسے برہان پور میں اور دوسرے مقامات پر. تو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صحابہ کرام اس کو جانتے نہیں تھے. اختلاف تھا کہ معراج بالضبط کس دن، کس رات، کس مہینے میں بھی، کس سن میں بھی، اس میں بھی اختلاف. اگر اس کی کوئی خصوصی حیثیت ہوتی تو صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے اور بعد کے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا. اور اس سلسلے کی بات تفصیلات ہیں. آخری تبرک کی تیسری نوع جو انہوں نے بیان کی کہ خاص جگہوں اور فضیلت والی اشیاء، کچھ خاص جگہ ہیں، فضیلت والی اشیاء ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو ثابت نہیں ہے. یہ آخری جو ہے چیپٹر اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل جانیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین حق جاننے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندہ رہنے کی اور اسی پر موت دے، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.